ابھی آپ کے سامنے مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ذی وقار علماء کرام بسکو دوستو، حسن قرات کا یہ پروگرام ہے جس میں جماعت کے جید قرائے کے نظام قرآن پاک کی تلاوت آپ کو سنائی۔ قرآن پاک کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک پر آمن الرسول بما انزل الیہ ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اس بات کا انکار ہوئے کہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جنہوں نہیں سمجھ آ رہی توجہ نال بیٹھو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ جس دن قرآن زمین پہ نہ رہا اگلے ہی دن قیامت آ جائے۔ یہ قرآن راتوں رات ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے۔ سویرے دنیا اٹھے گی تو قرآن کی کوئی آیت ان کے سینے میں محفوظ نہیں ہوگی، تو اس اگلے دن قیامت آ جائے۔ یہ اس کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن۔ اس نے یہ پیدا نہیں کیا، مخلوق نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے جس کے ذریعے اللہ نے خود کلام کیا۔ اس قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کو مخلوق مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل کا اختلاف تھا وقت کے حاکم سے۔ بڑی محنت سے اس عقیدے کو منوایا ہے۔ بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔
مخلوق ہے تو پھر فنا بھی ہے. صرف مخلوق کہنے سے آگے بہت سارے عقائد خراب ہوتے ہیں. اگر قرآن کو مخلوق مانتے تو پھر اس پر موت مانتے, اس پر فنا مانتے. یہ تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے. هو الاول والآخر, اس پر موت نہیں ہے, اس کی صفات پر بھی فنا نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں یہ مخلوق ہے. چند مولوی بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے. حکمران بہت سارے خلاف خراب ہوتے ہیں مولویوں کی وجہ سے. 2-4 مولوی ان کے ساتھ مل جاتے, اور آج تک یہی کیفیت ہے, شروع سے لے کر آج تک یہی کیفیت. یہ سرکاری کہا جاتا ہے, سرکاری ملا کہا جاتا ہے. یہ شروع سے لے کر آج تک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بادشاہ تھا, ایک عورت جا رہی تھی, اس عورت پر اس کا جی آ گیا. اس نے کہا میں اسے نکاح کروں گا. بادشاہ سے اس کا جس پر جی جائے میں اسے نکاح کروں. بادشاہ کہنے لگا کہ میں اس عورت نال نکاح کروں. بات پنجابی سمجھ آ رہی ہے ماشاء نہ سمجھ آئی تو میں دس آج پھر میں اردو شروع کر دیں. جب پتہ چلیا کہ یہ عورت جس پر بادشاہ کا جی چاہا ہے یہ تو منکوح ہے, شادی شدہ ہے. بادشاہ نے دسیا گیا کہ جس عورت پر آپ کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہنا, وہ عورت تو شادی شدہ ہے. کہنے لگا اس کے شوہر کو بلاؤ. بلایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ ہمارا آپ کی بیوی پر, عورت پر جی چاہ ہے تو ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے, آپ اس عورت کو طلاق دے دیں تاکہ میں اس سے نکاح کروں. بندہ کہنے لگا بھائی بادشاہ میری بیوی ہے, میں کیوں دوں اس کو. یہاں رواج ہے نا کہ شوہروں سے طلاق لے کے نکاح ہو جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے ایسے کئی نکاح موجود ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے, بادشاہ نے, وزیر اعظم نے نکاح کر لیے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں تو گل میں 2 بجے تو سمجھ آنی میری بات. ایسا ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا تو طلاق دے. اس نے کہا میں طلاق نہیں دیتا. بادشاہ کہنے لگا اگر طلاق یہ نہیں دیتا تو اسے جبری زبردستی طلاق لے لی جائے. جب بادشاہ نے زبردستی حکم دیتا تو وہ کہنے لگا کہ جبری طلاق کیسے ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی بیوی زبردستی چھین لے جائے, اس کو نکاح طلاق پہ مجبور کیا جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا کہ میرا تو ارادہ یہی ہے کہ نکاح ہوگا, یہ ضرور ہوگا, چاہے اس سے زبردستی طلاق لینی پڑے. وہ نہ مانا. جب نہ مانا تو اس نے رات کو مفتیوں سے رابطہ کیا, ملاؤں سے رابطہ کیا, جیسے عبد القوی ہے اور مولوی ہے, رابطہ کر لیا. کوئی بتاؤ کوئی دسو کوئی صورت. انہوں نے کہا ایک مولوی مل گیا, ایک قاضی مل گیا. اس نے کہا بھائی میں کہا مینو کی لبے گا. اس نے کہا تینوں چیف جسٹس بنا دیا, اتنا قیمتی فتویٰ دینا تو کچھ تو لبے گا. اس نے فتویٰ دے دیا, قاضی بن گیا, چیف جسٹس غلب اٹھا لیا, ساتھ ہی فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ واسطے کوئی قانون نہیں, وہ مستثنا ہے ہر قانون تو, لہذا وہ جبری طلاق اگر لے لے تو ہو سکتی ہے اور نکاح بھی ہو سکتی. رات کو تحریک چل گئی, سارے مولویوں نے سائن کر دی. پورا ملک کے مولوی ایک طرف, اکیلے امام مالک کی طرف کھڑے ہو گئے. اور اگر آج ہم یہاں موجود ہیں اور محفوظ ہیں, ہماری عزتیں اور غیرتیں محفوظ ہیں, تو امام مالک کی یہ قربانی ہے. اگر یہ امام مالک قربانی نہ دیتے تو جاگیردار, سرمایہ دار, وزراء اور مشیر اور بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ تمہاری عزتیں لوٹ لیتے. ان کو قانونی تحفظ اور جواز ہوتا کہ جس کی مرضی بے عورت اور بچی کو طلاق لے کے اس سے نکاح کر لے. ایک امام مالک کھڑے ہوئے, اسلام کے رخ کو بدلنا چاہا, اسلام کی سنت کو حکمران نے بدلنا چاہا. امام مالک کھڑے ہو, فرمایا جبری طلاق نہیں ہے,
یہ نہیں ہو سکتا. یہ بچیوں کی عزت کا مسئلہ ہے, لوگوں کی غیرت کا معاملہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. امام مالک پھر گرفتار ہو گئے کیونکہ بادشاہ طے کر چکا تھا. گرفتار ہوئے, جیل میں گئے, داڑھی شہید کر دی گئی. ایسے نہیں اسلام پہنچا, ایسے نہیں آپ تک قرآن پہنچا. یہ قرآن بڑی محنتوں سے آپ تک آیا ہے. یہ علماء کے سینوں کے ذریعے تمہارے تک پہنچا ہے, ان کا احترام کیجئے. یہ حکمرانوں نے نہیں پہنچایا, سیاستدانوں نے نہیں پہنچایا, سائنسدانوں نے نہیں پہنچایا, ڈاکٹروں نے نہیں پہنچایا. یہ مسجدوں کی صفوں میں بیٹھ کے, دوزانوں ہو کے بیٹھ کے, قرآن سینوں میں محفوظ کر کے 1450 سال کوئی زمانہ اور وقت ایسا نہیں ہے جب تک قرآن بچوں کے سینوں میں محفوظ کروایا ہے تو یہ علماء اور قرآن کے قاریوں نے کروایا ہے. آج تک محفوظ رکھا ہے. مجال ہے ایک زبر کا بھی فرق آنے دیا ہو. اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے محسن کون ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑے بہترین لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا اور 1450 سال قرآن کو آئے ہوئے ہو گئے, آج تک ایک حرف, ایک لفظ, ایک مد اور شد بھی بدلنے نہیں دی. مجھے بتاؤ رب کی زمین پر علماء سے بڑا امانت دار کون ہے جس نے قرآن کے ایک حرف کو بھی آج تک بدلنے نہیں دیا؟ یہ طبقہ ہے علماء کا, قرآن کا, حفاظ کا. ان کا ذکر خیر کیا کریں, ان کے لیے دعائیں کیا کریں جنہوں نے آج تک قرآن سنبھال کے تمہارے گھروں تک پہنچا ہے. بڑے عظیم لوگ ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا بہترین ہے تم میں سے وہی جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. امام مالک کھڑے ہو گئے, قرآن کے مفہوم کو نہیں بدلنے دیا, شریعت کے مفہوم کو نہیں بدلنے دیا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. داڑھی شہید ہو گئی, کوڑے مارے گئے, اور پھر گدے ہوتے چڑھا کے نا, منہ ہوتے سائی مل گئے تو گدے ہوتے چڑھا گئے. امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور پیچھے سے کوڑے مارے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو داڑھی شہید کروا کے تو چڑھے نا گدھے پر تو جا رہے نا, تو بچے تو لوگ تو جوان اکٹھے ہو گئے. یہ کون ہے؟ داڑھی نہیں تھی, شکل بدلی ہوئی تھی, چہرے پر سیاہی ملی ہوئی تھی. تو فرما رہے تھے لوگوں, او مدینے والو, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں امام مالک ہوں, میں امام مالک ہوں. وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے. میں امام مالک کہتا ہوں جبری طلاق نہیں ہوتی. تمہاری عزتوں کا مسئلہ ہے, تمہاری غیرتوں کا مسئلہ ہے, تمہارے مستقبل کا مسئلہ ہے. لہذا یہ اگر آج رخ بدل گیا تو قیامت تک کے لیے تمہاری عزتیں یہ بڑے لوگ لوٹ لیں گے. کھڑے ہو گئے امام مالک, مار کھاتے رہے لیکن یہ نہیں مانا, اور فرمایا اگر مجھے منوانا ہے, مجھ سے لکھوانا ہے, سائن کروانے ہے تو ایک ہی طریقہ ہے. وہ کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول إِذْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرمایا مجھے منوانا ہے, قرآن دی آیت پیش کرو, حدیث مصطفیٰ پیش کرو, مان جاؤں گا. اور اگر حدیث مصطفیٰ نہیں ہوگی, قرآن کی آیت نہیں ہوگی, تو امام مالک اعلان کرتا رہے گا کہ جبری طلاق ہو سکتی نہیں. دین کا غلبہ رہا ائمہ کرام کی وجہ سے, محدثین کرام کی وجہ سے, علماء امت کی وجہ سے. پھر بادشاہ آیا, کہنے لگا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, کلام نہیں ہے, صفت نہیں ہے, قرآن کو فنا ہے. نعوذ باللہ. امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے رحمت اللہ علیہ. فرمایا کیا مسئلہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہے اور اتنے صدیاں گزر جانے کے باوجود امام احمد بن حنبل آج تک نام زندہ ہے. رات کی طرح سناٹا ہے, لاہور شہر میں ہم بیٹھے ہیں, 1:30-2 بجے کا وقت ہے, امام احمد بن حنبل کا ذکر ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ
بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام مٹ گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام مٹ گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، اس اللہ کے بندے کا آج رات کی اس جناب سناٹے میں اور تاریکی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ تو کر گیا ہے نا کہ مومن ذکر کر کے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ یہی ہے وہ قرآن سے جو جڑ جائے اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا، ختم نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، زندہ رہنا چاہتے ہو قرآن سے جڑ جائیے۔ قرآن کے اندر زندگی ہی زندگی ہے، جو جڑ گیا ہے اس کا نام زندہ ہے، وجود خط چلا بھی جائے قبر میں نام زندہ رہتا ہے، نام روشن رہتا ہے۔ جس نے قرآن سے تعلق کو جوڑا ہے آج تک نام زندہ ہے اور قیامت تک یہ نام زندہ رہے گا۔ احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں، اور مخلوق کہنا کفر ہے۔ امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں گئے، روزانہ سزا تھی اتنے کوڑے روزانہ مارنے۔ سویرے کوڑے جدو مارن دا وقت آندا نا انہوں جیل چو باہر لے آندے کوڑے مارن لی، جلاد لے آتے باہر کوڑے مارن لی۔ جب آندے نا تے بیرک دی جیل چو جدو جیل دی بیرک تو لوگ گزر دے نا تو ایک ڈاکو دی بیرک سی، وہ جیل قید سی، ابو الہیثم وہ قیدی تھا، ڈاکو تھا، بدماش تھا، ہر قسم کا عیب اور گناہ اس میں موجود تھا، وہ قید تھا۔ وہاں سے احمد بن حنبل گزرتے نا تے ڈاکو کہندا احمد بن حنبل ڈولی نا پکیاں رویں، میں کنی باری ڈاکے مار کے تے پھر میں چھوٹ گیا، بری ہو گیا، پھر میں آ گیا، پھر میں جیل گیا، پھر میں برہا ہویا، پھر میں ڈاکے مارن تو بعد نہیں آیا، میں ڈاکوں سے بعد نہیں آیا، تو حق سے نہ باز آویں، کوڑے کھاتے رہنا۔ احمد بن حنبل کوڑے کھاتے رہے۔ لکھا ہے مورخین نے کہ اگر وہ جتنے کوڑے کھائے ہیں انہوں نے، اگر ہاتھی پہ برستے تو ہاتھی بھی گر جاتا، اور پیچھے سے جسم کا جو گوشت تھا نا وہ الگ ہو گیا، وہاں ایک گہرا زخم تھا، گوشت گر گیا تھا، ٹکڑے ہو گیا تھا، باہر بوٹیاں گر گئی تھی۔ وہاں پر جراح نے سلائی کی اس دور کے مطابق، لیکن وہ زخم جب رہا ہوئے نا تو وہ زخم دوبارہ ابھر آئے۔ تو جب رات کو رہا ہو کے گھر آئے نا تو رات میں اٹھتے تھے تہجد کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ اور یہ بڑی لذت ہوتی ہے، جس کا کاروبار نہ چلتا ہو، جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ذرا رات کو اٹھ کے تہجد میں ذرا گڑ گڑا کے دیکھے تو صحیح۔ یہ وقت ہے رونے کا، یہ اٹھنے کا، جاگنے کا، مانگنے کا۔ اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں روزانہ، آج تک کوئی رات ایسی نہیں آئی جب رب نے آسمان دنیا پہ آ کے ہر روز رات کو یہ نہ کہا ہو ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی غریب مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی تم میں سے جو گناہگار مجھ سے معافی مانگنے والا، حال میں مستغفرن، حال میں مسترزقن، حال میں مستشفین، جو اب خود آئے آسمان دنیا پر، خود اعلان کرے اور خود آفر کرے اور خود اعلان کرے، پھر کوئی مانگے اور نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے روزانہ رات کو، لیکن ہم سوئے ہوتے ہیں، ہماری قسمت سوئی ہوتی ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، جاگتے ہوتے ہیں۔ احمد بن حنبل اٹھتے، قرآن پاک کا نقشہ سنیے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہے نہیں ہو جو رات نو اٹھ کے سجدے اندر قیام اندر رات گزارن، رات نو اٹھیا کرو، رات دے اٹھنا اندر لذت آندی ہے، سکون آندہ، مشکلات حل ہوندیاں نے، دکھ درد تکلیفاں بیماریاں دور ہوندیاں نے۔ توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کس طرح ہم تک پہنچیا ہے، کس طریقے نال پہنچیا ہے۔ حد سنیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رہا ہون تو بعد جدو رات نو تہجد دے اندر واسطے اٹھ دے، تہجد واسطے وضو کر رہے ہوندے، مصلی پہ آندے، فرما دے اللہ رحمت کر ابو الہیثم تے، اے اللہ رحمت کر ابو الہیثم تے،
اے اللہ رحمت نازل کر ابو الہیثم تے دے گناہ معاف کر دے. وہ بیٹے نے پوچھا امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے ابا جی کس دا ذکر کر دے ہو؟ ابو الہیثم دے ڈاکو سنے ہوئے ایسا ہے وہ دی شہرت ڈاکے دے اندر ہے شہرت بدماشی اندر ہے تسی روزانہ رات ابو الہیثم واسطے دعا کر دے ہو وہ کیڑا ابو الہیثم ہے وہی ڈاکو یا کوئی اور؟ فرمایا نہیں میرا بیٹا وہی ڈاکو ہے اس واسطے میں دعا روزانہ کرنا. ابا جی کیوں دعا کر دے ہو؟ فرمایا بیٹا جے ڈاکو جیل اندر نہ ہوندا تے میں ڈول جانا اور روزانہ مناندا احمد بن حنبل ڈول اینا اس واسطے میں دعا کرنا. اللہ احمد بن حنبل تے رحمت نازل فرمائے. احمد بن حنبل روزانہ دعا فرما دینا اے اللہ ابو الہیثم تے رحمت نازل فرما ابو الہیثم تے رحمت نازل فرما. لوگو اے محسنین نے جنہاں اسلام واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے جنہاں قرآن محفوظ کر کے ساڑھے تک پہنچایا ہے قرآن دے بارے عقیدہ درست رکھیا ہے. قرآن اللہ دی مخلوق نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دی صفت تائیں قرآن دی قسم جائز ہے جویں اللہ دی قسم ہے قرآن دی قسم جائز ہے. یاسین والقرآن الحکیم اللہ فرماتا ہے من قسم قرآن دی قسم جائز ہے کیونکہ قرآن اللہ دا اچھی بولیے قرآن اللہ دا کلام ہے. قرآن دی قسم ایویں ہے جویں اللہ دی صفت دی قسم اٹھائی اللہ دے نام دی قسم اٹھائی ہے. قسم قرآن دی قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دی صفت قرآن دا پہلا حق ساڑھے ہوتے قرآن دے ہوتے ایمان لے آؤ قرآن پر ایمان لاؤ کہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے. اور دوسری بات قرآن دے حوالے نال انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لافظون کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا جویں نازل ہویا ہے پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک اندر جویں نازل ہویا ہے ایویں قیامت تک محفوظ رہے گا. قرآن وہی ہے جو آسمان تو نازل ہویا ہے. اس قرآن پاک اندر کوئی اور آیت ایسی نہیں جڑی قرآن وچ نہ لکھی گئی ہوئے کوئی ترتیب نہیں بدلی کوئی آیت نہیں بدلی وہی قرآن جویں نازل ہویا ہے. رافضیت دا رد بھی ہے کہ کہندے نے قرآن اندر تغیر ہویا تبدل ہویا ہے. سیدنا ابو بکر عثمان و علی نے آیات اگے پیچھے کیتی یعنی کوئی 12 آیات اصل دے اندر قرآن پاک اندر کچھ کسے پارے دی آیت کوئی کسے پر دی آیت امام سیدنا ابو بکر عمر عثمان نے آگے پیچھے کیتی یعنی سن لیجئے ساری بات غلط نے. قرآن محفوظ ہے اسی طرح نازل ہویا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ پاک تے اور یہی آیات نے قرآن دی یہی پارے نے قرآن پاک دی یہی حروف نے قرآن پاک دے یہی الفاظ نے قرآن پاک دا یہی نزول ہے قرآن پاک دا یہی ترتیب ہے قرآن پاک دی ترتیب ہوتے جمع ہے پوری امت دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی پوری امت متفق ہے یہی قرآن ہے یہی ترتیب ہے یہی 30 پارے ہیں. کوئی اور قرآن کی آیت ایسی نہیں جو قرآن سے باہر ہو یا لکھی نہ گئی ہو یا محفوظ نہ ہو یا آگے پیچھے کیا گیا ہو نہیں. کیوں؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر اللہ فرماندے اسی خود نازل کیتا اسی خود محافظ ہاں حتیٰ کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جناب امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابن کثیر تفسیر اندر بڑی وضاحت فرمائی کہ واقعہ درج فرمایا ہے. کچھ لوگ آئے ایک بستی ہو جائیے جدا ذکر قرآن اندر ہوندہ ہے سورۃ القاف اندر جدا ذکر ہوندہ ہے ایک بستی دا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے سیدنا خضر علیہ السلام بس کر دی. اچھا کوئی اور موضوع بیان کری. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام اصل میری نہ دی لڑائی ہوئی سی صلح ہو گئی ہے سان کوئی مٹھائی شرائی دا کھوا ہونا تو سی عبدالرزاق صاحب نے صلح ہو گئی. ہاں آج پھر انہی لڑائی انشاءاللہ دعا کرو ہوئے. میں نے اگلی بار پچھے بھی سمجھایا سی اینج نہ کیتا کر جو میں نے پچھلی بار کیتا سی انہیں چھاڑ دیتا ہے عظم ہی چھاڑ دیتا ہے راضی راضی ہو گیا صلح ہو گئی. سنیے غور فرمائیے سیدنا اینج اونج نہیں کرنا دوبارہ. سن لیجئے من وقر لصاحب بدا فقد آنا علی حدم الدین. اشاروں میں بات کرنے لگا ہوں رسول رحمت کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. من وقر لصاحب بدا
فقد آنا علی عدم الدین، اس بندے نے بتی کو سٹیج پہ بٹھایا، چڑھایا، اس نے دین کو گرانے میں مدد کی۔ سمجھ آ گئی؟ چلو نہ سمجھ آئی تو اگلے سال آ جا سی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام دونوں جا رہے نے، توجہ فرمایا گوئے کہ بستی ہے، اس بستی دے کولوں دی گزرے، اس بستی دے اندر ویکھیا ایک دیوار ہے، وہ دیوار گر رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام پہلے اس بستی دے کولوں گزرے، کہنے لگے یار اساں دوروں آئے، سفر کر کے آئے، کوئی روٹی چاہی دیئے، کہنے لگے روٹی کوئی نہیں۔ بستی والے نے روٹی کھوان تو مہمان نوازی تو انکار کیتا ہے، جی میں اسی شام دے آئے ہیں، ہجی تک کسے نہیں پوچھی۔ میں تو نہیں لگتا ہے وہ بھی لاہور والی کوئی بستی اپنی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام فرمان لگے کوئی روٹی دے دو، بستی والے کہنے لگے روٹی بھی کو نہیں، دو مہمان واسطے روٹی کو نہیں، عجیب بستی ہے، کیڑی بد نصیب بستی ہے جن کے مہمان موسیٰ ہوں گے۔ تو روٹی نہیں پوچھی۔ خضر علیہ السلام مہمان جو رب کے مہمان ہوتے تھے کوئی طور پر، آج اس بستی میں مہمان بن کے آئے ہیں، انکاری ہو گیا بستی والے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہاں انکار کیتا کہ اساں تہاڈی مہمان نوازی نہیں کرنی۔ قرآن اندر ہوندا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہاں مہمان نوازی تو انکار کیتا ہے، اساں تانوں کھانا نہیں کھلانا، مہمان نوازی تو انکار کیتا ہے۔ ذکر آ گیا قرآن پاک اندر، توجہ فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام تے آگے گزر گئے، خضر علیہ السلام دا واقعہ بھی ختم ہوا۔ بستی دے وچوں گزرے ایک دیوار گر رہی ہے، جدوں بستی جو دیوار گردی ویکھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار نو پکڑیا تو سیدھا کر دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے خضر انہاں روٹی نہیں پوچھی، تساں نے دیوار کیوں ٹھیک کیتی ہے، دیوار کیوں صحیح کیتی ہے؟ خدمت انہاں دی کریندی ہے جڑے کو روٹی چھوٹی پوچھے تے تساں پھر اے کام کیوں کیتا ہے؟ جے کرنا ہی سی تے پہلے روٹی تے مانگ لیندے، بس تسی تے روٹی اسی تہاڈی دیوار سیدھی کرنے۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے، خضر علیہ السلام کی نام ہے بولو سیدنا خضر علیہ السلام، خضر نہیں، خضر علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ خضر علیہ السلام اپنے دور میں نبی تھے، آئے دنیا سے چلے گئے۔ بعض لوگوں کا ذہن عقیدہ نظریہ ہے کہ وہ زندہ ہے، کوئی زندہ نہیں ہے، دنیا میں موجود ہے، کوئی موجود نہیں ہے، وہ دریاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی دریاؤں میں موجود نہیں ہوتے، وہ سیلاب لاتے ہیں، سیلاب اتارتے ہیں، نہیں۔ کوئی لوگ لاہور اندر خصوصاً جدوں دریا راوی تو گزریے، کوئی گوشت سٹ رہا ہوندا ہے، کوئی پیسے سٹ رہا ہوندا ہے، کوئی روٹیاں سٹ رہا ہوندا ہے، خضر علیہ السلام دے نام دی چیزاں سٹ رہا ہوندا ہے۔ یاد رکھنا یغر اللہ کی نظر ہے، نیاز ہے، آرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ یاد رکھیے نیاز کس کے نام کی؟ اونچی بولیے، نظر کس کے نام کی؟ نیاز کس کے نام کی؟ سبیل کس کے نام کی؟ کھیر کس کے نام کی؟ دودھ کس کے نام کا؟ پانی کی تقسیم کس کے نام کی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر مومن ہر نماز پڑھتا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی بدنی عبادت کے واسطے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہوئے اللہ دی اس بندے ہوتے جائے غیر اللہ واسطے جانور ذبح کرنا ہے۔ نظر و نیاز اللہ دے نام دیئے، نیاز نظر اللہ دے نام دیئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر علیہ السلام تسا مہمان نوازی کروا لینی سی، روٹی لے لینی سی، پھر دیوار درست کرنی سی۔ فرمایا نہیں، تسی میرے نال صبر نہیں کر سکو، تواڈے میرے ہتھ جدائی شروع ہون لگی ہے۔ اے جڑے بچے نے یتیم سن، انہاں دا خزانہ انہاں دے نیک والدین، متقی والدین، پرہیزگار والدین۔ دوستو سن لو، جے آپ متقی بنو گے اللہ تہاڈا مال ضائع نہیں کرے گا، اولاد ضائع نہیں کرے گا، مگروں گھرانے نو ضائع نہیں کرے گا۔ جے نافرمانی اندر بغاوت اندر زندگی بسر کرو گے، اولاد بھی پھر ایسی پیدا ہوگی، اولاد بھی پھر ایسی رہیں گی۔ نیک والدین، متقی پرہیزگار والدین کہنے لگے یار ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے نے بیماری آ گئی ہے، موت قریب آ گئی۔ میاں بیوی صلاح کرنے لگے کی کرنا چاہیے ہے؟
خزانہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تے بچے چھوٹے چھوٹے نے، اسی بیمار پہ آن تے جے موت آ گئی تے سارے اوانڈی گوانڈی رشتہ دار یہ سارے ون لے جان گے، کی کریے؟ ماں دو میاں بھی کہنے لگے انج کرنے آم ایک جناب ٹوہا کھٹ دینے آم، اس ٹوہے دے تھل ایک بنیاد کٹنے آم، دیوار واسطے 4 دیواری حویلی جڑی ہے اے دی بنیاد کٹ کے وچ خزانہ جمع کر دینے رکھ دینے آم، اتے دیوار پا دینے آم، کس نے پتہ نہیں چلنا۔ جدوں اسی فوت ہو گئے، بچے چھوٹے رہ گئے، کدے جوان ہون گے تے کدے تے دیوار گرے گی۔ ساڑے بچے ساڑی نسل ایدے چو خزانہ نکال لائے گی، ہن دیوار گرن لگی ہے۔ اللہ دا امر کہ والدین فوت ہو گئے، خزانہ دفن کر گئے، ادھروں جناب دیوار گرن لگی ہے، بارشاں شروع ہوئی ہیں، دیوار خستہ ہو گئی، گرن لگی ہے، جے بچے جوانی چڑھے نہیں۔ اللہ نے کیویں حفاظت جوڑی بھیجی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگئے، خضر علیہ السلام آگئے، راستے سمندر دریا ہے، کوئی آن دا مکان نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر بندہ ڈر جائے اللہ اس دے مال نو ضائع نہیں کردا، اللہ متقی بندے نو اتھو دیندا ہے جو توام و گمان نہیں ہوندا۔ اللہ نے کیویں حفاظت جوڑی نبیاں دی بھیجی ہے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار نو سیدھا کیتا ہے، فرمایا اے موسیٰ اے دے نیچے خزانہ دفن ہے، ہجے بچے جوان نہیں ہوئے، اے بڑے ہون گے تے اپنا خزانہ نکال لین گے، اس واسطے میں تے دیوار نو سیدھا کیتا ہے۔ تے جڑا اللہ والا ہوندا ہے او دنیا دی لالچ امید اندر کسے دے نال خیرخائی نہیں کردا، کسے نال محبت نہیں کردا۔ دین خیرخائی دا نام ہے۔ میں بغیر کسے لالچ تو بھوکا ہون دے باوجود، انہاں دے روٹی نہ کھلان دے باوجود، انہاں دی دعوت نہ کرن دے باوجود، انہاں دی مہمان نوازی نہ کرن دے باوجود میں اپنی خیرخائی دا مظاہرہ کیتا ہے انہاں نال، لہذا بڑے ہو کے خزانہ نکال لین گے۔ توجہ فرمائیے، جڑا پیغام میں دسنا چاہنا، اس بستی دا ذکر قرآن وچ آ گیا ہے، سورۃ القاف اندر آ گیا ہے۔ انہاں مہمان نوازی تو انکار کیتا ہے، ایک کئی 100 سال بعد جدوں آئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بستی دے لوگ اسلام قبول کرنے واسطے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی مسلمان ہونا چاہنے۔ آپ نے فرمایا کیڑی بستی چو آئے ہو؟ کہنے لگے فلاں بستی چو۔ فرمایا اوہی بستی جی دا ذکر میرے قرآن چاند ہے، جتوں موسیٰ تے خضر علیہ السلام گزرے سن، اس بستی چو آئے ہو؟ وہ تو بڑی تاریخی بستی ہے۔ کہنے لگے جی اسی بستی چو آئے، اس بستی دے بارے توڑا قرآن کی آند ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تسی اس بستی چو آئے ہو جی بستی والے نے نبیوں نو کھانا نہیں سی کھوایا۔ وہ کہنے لگے سی چنگے مسلمان ہونے لگے، ساڑھے آن تو پہلے ساڑھی بستی نو تھوڑے قرآن چنگا رگڑا لایا ہے۔ ہم تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری بستی کا ذکر آپ کے کلام قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہماری توہین ہے۔ ہماری وڈیروں کی ایک عمل اچھا نہیں تھا اور انہیں مہمان نوازی نہیں کی، حالات بدل گئے، تبدیلی آ گئی۔ اب ہم تو وہ نہیں رہے جو ہمارے ابا و اجداد تھے، کھانا انہوں نے نہیں پوچھا، اس کا ذکر آپ کے قرآن میں آ گیا۔ تو ہم جب مسلمان ہوں گے تو کہیں گے جس نبی پر ایمان لائے اس نبی کے قرآن میں تو آڑی بستی دا ذکر آیا تو چنگا ہے۔ یا رسول اللہ انہوں نے وڈیرے دا قصور سی نا، دعا کرو انشاءاللہ وڈیرے بھی چنگے ہی ہون، تاریخ اچھی چھوڑ جان۔ یہ تاریخ اچھی نہیں تھی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور انکار کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہنے لگے یا رسول اللہ سی ایمان لے آنا چاہنے ہیں لیکن تسی اینج کرو نا، اے جڑے وچ ایک لفظ ہے قرآن وچ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس وچوں ایک جملے وچوں کٹو چاکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے جی اینج نہیں ہو سکتا، تھوڑا جا بدل ہو چاکا۔ میں بدلا کہ میں کہنے لگے فَأَبَوْا نا، فَأَبَوْا، فا الف آگے کیا ہے با، تو آپ با کے بجائے یہاں تا کر دیں تو فَأَتَوْا بن جائے گا۔ فَأَبَوْا انکار کیا، فَأَتَوْا انہوں نے دیا، کھانا دیا، نالے ساڑھی تعریف ہو جائے گی۔ ایک نکتے دا ہی فرق ہے، اباؤ کے بجائے اتاؤ کر دیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، با کو تا بنا دے۔ کہنے والوں قرآن 40 پاروں کا تھا، قرآن کی کئی آیات بکری کھا گئی۔
تغیر تبدل ہوا. نبی علیہ السلام کے سامنے پورے بستی کے لوگ موجود ہیں با کو تا کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری بستی مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں اپنی مرضی سے اپنی رائے سے ایک حرف کو بدل سکتا نہیں، با اور تا نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے با کو تا نہیں ہونے دیا. کیوں؟ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محفوظ ہے. جس طرح آپ کے سینے اطہر پہ نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے، موجود ہے قرآن پاک. سن لیجئے، قرآن پاک پر ایمان لائیے، قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانیے، اللہ کی صفت مانیے، اور قرآن کو اللہ کتاب مانیے. تیسری بات، قرآن کو محفوظ مانیے. قرآن محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ ہے قرآن پاک دی. چوتھی بات، جس قرآن کو سنا تم نے، جس کی قرات کو سنا، جس کی تلاوت کو سنا قرآن پاک کے قاریوں کی زبان پاک سے، سن لیجئے اس قرآن پاک دے بارے. چوتھی بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، کوئی شک شبہ نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک شبہ نہیں. قرآن پاک اندر جو کچھ قرآن اندر ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. قرآن پاک اندر جو بات عقل اندر آئے وہ بھی حق ہے، جو عقل نہ آئے وہ بھی حق ہے، کیونکہ لا ریب فیہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے قرآن پاک اندر ہے، ایک بندہ قتل ہویا ہے، سورۃ البقرہ اندر موجود ہے. توجہ فرمائیے، وہ بندہ قتل ہویا ہے تے مقتول جدوں قتل ہو گیا ہے، وہ دے وارث موسیٰ علیہ السلام کو لائے. اے موسیٰ پیغمبر، ساڑھا بندہ ایک قتل ہو گیا ہے تے او دا قاتل کون؟ رب کو لو پوچھو قاتل کون؟ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں اللہ سے سوال کروں گا، پوچھوں گا کہ اس بندے کا قاتل کون ہے، قتل تلاش ہو جائے گا. کسی بندے نے نہیں کہا کہ موسیٰ آپ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، عالم الغیب ہے، آپ بتا دے قاتل کون ہے. نہیں، ساری قوم نے کہا کس سے پوچھنا ہے؟ پوچھیں، اللہ سے پوچھیں اور بتائیں کس بندے کا قاتل کون. فرمایا اچھا میں رب سے سوال کروں گا. موسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا میرے رب، میری قوم اندر، میرے پنڈ اندر بندہ قتل ہوا ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ میری قوم پوچھتی ہے. فرمایا اے موسیٰ، ایک گلہ تو آڑے کو لو پوچھ دیں، مسئلے تو آڑے کو لو پوچھ دیں، پوجا بچھے دی کر دیں. یہ یہودی بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، مسئلے آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے ہم بتلاتے ہیں اس کا قاتل کون ہے، لیکن ذرا انادہ عقیدہ تو ان کے ہاتھوں سے ذبح ہونا. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، فرمایا نہ کو لوگ گاں ذبح کرواؤ، نہیں تو نہ گاں ذبح کو نہیں کرنی. ڈیا والوں نے کب گاں ذبح کرنی؟ کیونکہ ہندو جو عقیدہ ہے یہ یہودیوں کا عقیدے کا مجموعہ ہے. یہ ایسے خبیث ہے یہودی، یہ ہر عقیدے میں داخل ہو گئے. ہندوؤں کے اندر بھی یہ داخل ہے، عیسائیوں کے اندر بھی داخل ہے، اور اتنے خبیث ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر بھی ان کے عقائد داخل ہیں. اور رسول اللہ نے خود فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ کرے جو یہودی کرتے تھے. آج وہی کام جاری ہے. پیالہ کٹنگ، یہ پیالہ کٹنگ کی دی ہے یہودیوں کی. وضاقتہ میں ہو تم، کیا ہے وہ شعر کو یاد نے؟ تمدن میں یہود، یہ ہنود اور یہود ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کے عقائد پھر ادھر داخل ہوئے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو تاکہ تمہارا عقیدہ تمہارے ہاتھوں سے ذبح ہو. پتہ چلے کہ تم شرک کرتے ہو. سامری کے کہنے پر تو، سامری کے کرنے پر تم نے زیورات کا سونے کا بچڑا بنایا ہے، اور اس میں گھوڑے کے، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی لے کے تم نے ڈال کے لا یکلمہم، جو بات بھی نہیں کرتا اور تمہیں راہ بھی نہیں بتلاتا، بولتا نہیں انسانوں کی طرح، تم اس کے پجاری ہو.
تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں جیڑا جانور بول نہ سکے اس کو عورتوں کے اوپر سے گزارنا اور کہنا یہ مولا ہے ہمارا. کبھی جانور بھی مولا ہوا ہے بدبختو. اس کائنات کے محبوب جس کو مولا رسول اللہ نے کہا وہ سیدنا علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ. وہ ہے محبوب، وہ ہے ولی، وہ ہے رب کے پیارے، وہ ہے مومنوں کے پیارے. گھوڑا جانور جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. یہ شرف یہ یہودیوں کو ہے، ہندوؤں کو ہے کہ وہ ذبح نہیں کرتے تھے، گائے کوئی بچڑے کو معبود سمجھتے تھے. کہتے ہم نہیں، یہ نہیں ذبح کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو گے تو قاتل کا پتہ چلے گا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پوچھ کے تے پریشان ہو بیٹھے اپنے پیروں تے آپ کو لاڑی ماری. یہ ہن موسیٰ علیہ السلام فرماتے گائے ذبح کرو، انج دے سوالات کرو، انج دا الجھاؤ کہ زبان نہ کرنی پوے گائے. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام گائے کیوں جی ہوئے، کیسی ہوئے گائے، کیسی ہوئے گائے. فرمایا وہ کہنے لگے شاید جان چھوٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی نے پانی نہ پلان دی ہوئے، بڈی نہ ہوئے، کمزور نہ ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے، بے عیب ہوئے، کوئی عیب نہ ہوئے. وہ سوال کرتے گئے، ادھروں سختی ہوندی گئی. جو سمجھا کہنے لگے ذبح کرن تو علاوہ کوئی چارہ نہیں. پھر اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو، اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. آج بھی اہل حدیث کہتے ہیں، آلو سننا کہتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ سن لیجئے. جن کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہو، غسل دیتے ہو، پھر کفن دیتے ہو، پھر وضو کرواتے ہو، پھر ان کا جنازہ پڑھتے ہو، پھر اس کی میت اٹھاتے ہو، پھر قبر میں اتارتے ہو، اتار کے رکھ کے پھر اس کے پاسے کو قبلہ کی طرف رخ اس کا موڑتے ہو. موڑنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے پتھر رکھتے ہو، پتھر رکھنے کے بعد مٹی ڈالتے ہو، مٹی ڈال کے بعد کہتے ہو دعا کرو بزرگوں کے لیے اللہ انہیں معاف کرے. جب دعا کرتے ہو اس کی معافی کے لیے، پھر پیچھے ہٹ کے دوسرے دن کیوں کہتے ہو یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا، یہ نفع نقصان کا مالک ہے. وہ ولی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، پرسا ہو سکتا ہے، جنتی ہو سکتا ہے، زاد ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے. بولو مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے خدمت کی ہے. جب اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے معبود گائے کو ذبح کیا، جب گائے ذبح ہو گئی تو گوشت کا ٹکڑا لگایا مردے پر، تے مردہ ہو گیا زندہ، تے زندہ ہو کے کہنے لگا فلاں بندہ نے مجھے مارا ہے. یہ پورا واقعہ عقل کے خلاف ہے. لیکن ذہن نہیں مانتا کہ مر گیا ہو بندہ پھر زندہ ہو جائے. زندہ ہو کے پھر بولے کیوں مانتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن میں آیا ہے جس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا، قیمہ بنایا، پہاڑوں پہ پھینکا، پھر بلایا انہوں 4 پرندوں کو، پھر زندہ ہو کے اڑتے ہوئے آئے. یہ واقعہ قرآن میں ہے کیونکہ لا ریب فیہ قرآن. ایمان ہے اس لیے کہ لا ریب فیہ قرآن. عقل نہیں مانتا لیکن لا ریب فیہ قرآن. حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے لیے فوت ہو جانا پھر زندہ ہونا عقل کے خلاف ہے، لیکن لا ریب فی قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ان کے گدھے کا 100 سال کے لیے مر جانا پھر اٹھنا زندہ ہونا عقل کے خلاف ہے، لیکن لا ریب فی قرآن کے اندر موجود ہے. ان کے کھانا اور پانی 100 سال محفوظ رہنا، 100 سال پانی گرمی سردی میں محفوظ نہیں رہ سکتا، جنگل میں محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن قرآن پاک میں موجود ہے. لا ریب فی ہے اس لیے ایمان ہے. قرآن پاک میں معراج کا تذکرہ موجود ہے، عقل کے خلاف ہے لیکن پیغمبر کا معراج پہ جانا حق ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن میں موجود ہے. ذوالقرنین کا واقعہ عقل کے خلاف ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. دنیا میں یاجوج ماجوج موجود ہیں. کہاں ہے دنیا کے کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں. امریکہ نے ڈھونڈ کے تھک گیا، دنیا ڈھونڈ کے تھک گئی ہے دنیا میں موجود. ہمارا چیلنج ہے یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہیں. لے آئیے اپنا سیٹلائٹس کا نظام، لے آئیے اپنا میڈیا کا نظام، لے آئیے اپنی تلاش سیٹلائٹس. پوری دنیا چھان ماری ہے امریکہ نے لیکن نہیں ڈھونڈ سکا. وہ جانتا ہے اب امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے. یہ جگہ کا جناب نیٹ پہ آ رہی ہے، گوگل پہ کھولیں یہ جگہ آ رہی ہے، وہ جگہ آ رہی ہے، وہاں سے نقشہ دیکھا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے. یہ سارا اس
سکتا ہے. یاجوج ماجوج کہاں ہے کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے وہی کو جو دیکھا جا سکتا ہے جو رب چاہے. رب نہ چاہے تو دنیا میں موجود چیز کو نہ دیکھنے دے تو کون قادر ہے؟ اللہ. اللہ اپنی قدرت کا منظر آج بھی دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہوا ہے. یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں موجود ہے, کسی جزیرے میں موجود ہے. دجال آج بھی دنیا کے کسی جزیرے میں موجود ہے. جاؤ ساری دنیا کو چیلنج ہے, لب کے لے آؤ, تلاش کر کے لے آؤ. نہیں پا سکو گے اس وقت تک جب تک رب ان کو ظاہر نہیں کرے گا. ماننا پڑے گا ساری کائنات پہ قادر میرا رب ہے اور اس کا کلام قرآن لا ریب فیہ ہے. ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے. دجال دنیا میں سمندر کے کسی جزیرے میں موجود ہے. سیدنا تمیم داری دجال کو دیکھ کے آئے, اس کو مل کے آئے, اس سے ہم کلام ہو کے آئے, اس سے باتیں کر کے آئے. تمیم داری صحابی رسول, اور آ کے رسول اللہ کو بیان کیا. اور دجال کی بات سن کے ہی تمیم داری کی ہدایت کا سبب بنا. اللہ جس کی ذریعے کسی کو ہدایت نصیب کر دے. قرآن کو سن کے نہ ہدایت پائے, دجال کی بات سن کے اللہ اس کا رخ موڑ دے. اللہ تو قادر ہے. تمیم داری نے جب دجال کی زبان سے سنا کہ ایک نبی آ چکا ہے تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں آئے, رسول اللہ سے ملے, سارا واقعہ سنایا. محبوب خوش ہو گئے. حضور کو اپنی جب حدیثیں, اپنی بات, اپنی تقریر, اپنا واز کی صداقت اس کی زبان سے سنی نا, حضور خوش ہو گئے. حضور نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے میرے صحابہ بیٹھے رہنا اپنی اپنی جگہوں پہ, آج تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں. صحابہ بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا میں تمہیں کہتا تھا نا دجال ایک ہے. جی یا رسول اللہ, اس کی کچھ نشانیاں میں نے تمہیں بتلائی تھی نا, میں کہتا تھا نا دجال ہے. جی یا رسول اللہ. فرمائے تمیم داری اس سے مل کے اس سے باتیں کر کے آیا ہے. اٹھ تمیم داری, محمد کی بات کی ذرا تصدیق تو کر دے. قرآن لا ریب فیہ ہے. لے آؤ تورات و زبور و انجیل صحائف ساری قوم نے بدل دی ہے. مسلمانوں کا قرآن آج بھی لا ریب فیہ ہے. دنیا کی ساری کتابوں کی خبر قرآن دے رہا ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہے. قرآن کہتا ہے تورات میں تبدیلی ہے, انجیل میں تبدیلی ہے, زبور میں تبدیلی ہے, لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ سب میں تبدیلی ہے. اس کتاب میں تبدیلی ہو گئی ہے. میں قرآن خود کہتا ہوں کہ میں محفوظ ہوں, کوئی ہے جو مجھے تبدیل کرے؟ لاؤ رب کی زمین پر کوئی انسان جو قرآن میں تغیر و تبدل کرنے کی ہمت اور جرت کرے. 9 سال کا بچہ اٹھ کے کہے گا تو غلط کہتا ہے. سارے گتوں سے, ساری جلدوں سے, سارے کاغذوں سے, ساری کمپنیوں کے قرآن چھپنے بند ہو جائے اور سارے قرآن اٹھا لیے جائے, پھر بھی مومنوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ رہے. اس کا ذریعہ حفاظت کا دل ہے. دل کاغذ تو لکھا جاتا ہے آپ کی آسانی کے لیے, اصل اس کی جگہ ہے ہی میرے محمد کا دل, اور پھر میرے محمد کے دل کے بعد ان کی امت کے دل ہے جن میں قرآن لکھا جاتا ہے. اور پھر دل کو چیر کے دیکھو, نظر بھی نہیں آتا لیکن لکھا ہوتا ہے سینے پر, اندر قرآن لکھا ہوتا ہے. کتنی میموری دل کی محفوظ اور پیاری ہے جس میں 30 پارے قرآن کے لکھے ہوئے, نظر نہیں آتا. جب حافظ پڑھنا لگتا ہے تو خود بخود کیسٹ چلتی ہے اور وہ ناز پہ جا کے ختم ہوتی. یہ اندر لکھا ہوا ہے قرآن. کسی کے دل میں تھوڑا ہے, کسی کے دل میں زیادہ ہے, بلکہ میں کہتا ہوں ہر مومن کے دل میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے. اگر پورے 30 پارے نہ ہوں تو سورۃ اخلاص ہی لکھی ہو تو یہی پورا قرآن ہے. دل میں لکھا ہوا ہے قرآن محفوظ و موجود ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. قرآن پاک پر ایمان, یہ اللہ کی, کچھ ہی بولو, تھک گئے ہو, کس کی کتاب ہے؟
محفوظ کتاب، معصوم کتاب، محفوظ کتاب اور لا ریب فی کتاب۔ اس کے بعد قرآن پاک کا ادب احترام کیجیے۔ ادب احترام کا تقاضا ہے قرآن پاک کو کمر نہ کیجیے، پیٹھ نہ کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل الحدیث کا یہ کہ جو ہے نا وہ آندے نے جڑا قرآن انہوں عمل والی کانڈ نہیں کرنی، ہیس کانڈ دے پیچھے رکھن دا کوئی گناہ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کو عملی کانڈ تو حرام ہے ہی ہے، تو سا لازمی ہے کانڈ کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم قرآن پاک کو کانڈ کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی والی بات آپ کرتے کیوں ہے؟ آپ پیٹھ قرآن پاک کی طرف کرتے کیوں ہے؟ زہری پیٹھ سے بھی قرآن کا ادب احترام کرے نا، قرآن پاک کی طرف چہرہ کرے نا، قرآن پاک کو پیٹھ کے پیچھے آپ رکھتے کیوں؟ بعض لوگ مسجدوں میں رکھ کے صفوں پہ قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، صف بھی ٹھیک ہے رکھ دیتا ہے۔ ایویں مولوی آدھے بندے آدھے نے فلانے مسئلہ کہنا اونچا رکھو قرآن، کوئی حرج نہیں ہے۔ او بھابیو، او اہل حدیثو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں کس نے کہا ہے کہ قرآن کو اونچا نہیں رکھنا؟ ہمارا مسلک نہیں ہے، ہماری دعوت نہیں ہے، ہمارا پیغام نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ قرآن پاک کو حدیث کی کتاب کے بھی نیچے نہیں رکھنا، حدیث کی کتاب بھی قرآن اوپر ہو۔ یہاں کتابیں پڑھی ہوں، سب سے اوپر کون سی کتاب ہو؟ قرآن۔ اس کے نیچے ہو بخاری، اس کے نیچے ہو مسلم، اس کے نیچے ابو داؤد، پھر ترمذی، ابن ماجہ۔ یہ ترتیب اللہ نے جو رکھی ہے، جو محدثین نے بیان کی ہے، اس ترتیب کا خیال رکھے نہ۔ وہ صرف کی کتاب ہے، ہم اس کو بھی قرآن سے، حدیث کی کتاب سے اونچا رکھنے کے قائل نہیں ہے۔ غلط سنا ہے تم نے ہمارے مسلک کے بارے میں۔ آئیے حدیث سنیے صحیح البخاری، میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک یہودیاں دا جوڑا ہے، انہیں زنا کیتی ہے، بدکاری کیتی ہے۔ یہودی کہنے لگے ساڑی کتاب اندر تورات اندر تے ہے رجم، تورات میں رجم ہے۔ اور آج لوگ جو ہیں وہ انکاری ہیں رجم کے، خاص کر جاوید غامدی لاہوری جو ہے وہ رجم کی سزا کا انکاری ہے کہ زانیوں کے لیے جو جوڑا ہے نا وہ رجم نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی تھوڑی آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ غامدی کو لایا گیا، تو کوئی نہ کوئی غمت ضرور کر۔ وہ ایسی ایسی بونگیاں پھر مارتا رہتا ہے، جی مرتد کی سزا جو قتل ہے یہ کوئی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ نئے روپ ہے، 18 سال تو گھٹ جیڑا بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری ساری سازشیں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم ایسے قانونوں کو بوٹ کی نوک پہ رکھتے ہیں، نہیں مانتے ہم ایسے قانون کو جو قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو۔ جناب 5 سال کا بچہ بھی ایمان لائے تو ہم اس کے ماتھے کو بھی چومتے ہیں۔ تم کون ہو کسی کے اسلام لانے پر پابندی؟ تم دروغے لگے ہو۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قانون بنانا ہے تو یہ بناؤ کہ کوئی مسلمان مرزائی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون کیوں نہیں بناتے؟ سیدھی تم بات کر نہیں سکتے ہو، غلط کیڑی سوار کے کرتے ہو؟ سیدھی بات کرو، کوئی مسلمان مرزائی نہ ہو، جو ہوگا وہ واجب القتل ہے، مرتد ہو رہا ہے، اس کی سزا لاگو کرو۔ مسلمان ویزے کے چکر میں، بدماشی کے چکر میں، مالوں کے چکر میں مرزائی ہوتے جا رہے ہیں، تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کافروں کی پرواہ ہے، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں اور بدھ متوں مرزائیوں کی پرواہ ہے۔ سن لیجئے، یہ قانون یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں بنایا جا رہا، یہ قانون بنایا ہی مرزائیوں کے لیے جا رہا ہے، اور ہم ایسا نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ سنیے میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا پیغام، آپ کا فرمان سن لیجئے۔ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس کو سنے۔ قرآن پاک، نبی علیہ السلام موجود ہیں، یہودیوں کا جوڑا لایا گیا، انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو رجم کی سزا ہے، شاید قرآن کوئی نرمی ہوئے، حدیث کوئی نرمی ہوئے۔ نبی پاک والی وارث ہیں، سیاست مدینہ کے والی آپ ہیں، آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، راضی بھی حضور ہو جان کے یہودیوں کے فیصلہ ساڑھے کو کروا رہے ہیں، تو جوڑا بھی بچ ویسی وہ لے آئے، شادی شدہ جوڑا تھا۔ کہنے لگے اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، یہ جوڑا ہے زانیوں کا، بدکاروں کا، اس کی سزا کیا ہے آپ کی کتاب میں؟
اللہ کی کتاب کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی کتاب تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، او دے مطابق نہ فیصلہ کر لئیے۔ کہنے لگے ساڑی کتاب ہی تے مسئلہ کوئی نہیں۔ فرمایا لے آؤ نا کتاب۔ یہودی گئے تورات لے آئے۔ سننا ذرا توجہ نہ، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، نبی علیہ السلام تشریف فرمان نے، نیچے آپ نے کپڑا مبارک کے اوپر آپ بیٹھے نے، پیچھے تقیہ مبارک رکھے ہوئے ہے۔ یہودی تورات لے آئے، رسول اللہ نے پکڑا، یہ ہے ہماری تورات۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اندر تورات پکڑی تے معاف فرمایا، پچھو تقیہ آپ نے اٹھایا، اپنے آگے رکھے، اور تقیے کے اوپر تورات رسول اللہ نے رکھ کے فرمایا کہ محمد آسمانی کتابوں کا ادب کرتا ہے، ان کو اونچی جگہوں پہ رکھتا ہے۔ جب تورات کو حضور نے نیچے نہیں رکھا، تمہیں قرآن کو نیچے رکھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ نہیں ہے ہمارا مسلک، ہمارا مرج کہ قرآن صفوں میں رکھ دو، قرآن کو اونچا رکھو۔ پتہ ہے حدیث پاک میں کہ جب اللہ کے نام کا کوئی ورقہ زمین پہ پڑا ہو، زمین پہ پڑا ہو، صف زمین پہ ہے، زمین پہ اللہ کے نام پر اس پر لکھا ہوا ہو، یعنی قرآن لکھا ہے، حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، تو وہ زمین پہ پڑا ہے، تو کوئی بندہ آتا ہے جتنا گناہگار کیوں نہ، اسے آکار کیوں نہ، جب وہ ورقہ دیکھتا ہے نا بھئی یہ قرآن کا ورقہ پڑا ہے، وہ اٹھاتا ہے، اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب وہ اونچی جگہ پہ رکھتا ہے تو اللہ آسمان پہ کہتا ہے اس نے میرے نام کو اونچا کیا، ہم نے اس کے نام کو اونچا کیا۔ قرآن کو اونچی جگہ رکھے، ادب کرے، احترام کرے، اکرام کرے۔ تورات کو حضور علیہ السلام نے نیچے نہیں رکھا، تم قرآن کو نیچے رکھ رہے ہو اور کہتے ہو ہم وہابی ہیں، جہاں مرضی رکھ لے۔ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، ساری دنیا سن لے کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ہم قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنے کے قائل بھی ہیں، عامل بھی ہیں، اور اہل حدیث کے نزدیک یہ ادب ضروری ہے، فرض ہے۔ ادب کرے، احترام کرے قرآن پاک کا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حدیث لکھوائی، جب میں نے وہ دیکھا نا کہ یہ حضور کی اس پر ورقے پر حدیث لکھی ہوئی ہے، تو اس اپنے ورقے کو لیا اور چوم لیا صحابی رسول نے، اس پہ مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہے، اس سے محدثین استدلال کی ہے۔ جب قرآن سامنے آئے تو اس کو جو چوم لیتا ہے محبت سے، اللہ اس پر بھی اس کو ثواب دیتا۔ ادب و احترام سیکھیے، اور انشاءاللہ جب دوبارہ آئے تو یہیں سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، جنہیں آپ نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، یوتھ فورس کے جوانوں نے، عبدالرزاق صاحب نے، ان کے دوستوں نے، بھائیوں نے، پوری ٹیم نے، اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ اللہ جس ساتھی نے اس پروگرام پہ خرچ کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما، دل کی نیک چاہتوں کو، خواہشوں کو پورا فرما دے۔ اللہ ہم پر اپنی رضا و رحمت نازل فرما، جو فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، جو بیمار ہیں شفا عطا دے، مقروضوں کے قرض دور کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو صالح نمازی بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔